اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا، وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے اور وزیر اعظم کے گھر میں تھے، اور عزیز مصر کی بیوی کی کفالت اور نگرانی میں تھے، وزیر اعظم کی بیوی کی کفالت اور نگرانی میں تھے، اور اس کے بہت سارے احسانات حضرت یوسف علیہ السلام پر تھے، گویا کہ ان احسانات تلے دبے ہوئے تھے، اور اگرچہ کہ غلام تھے، اگرچہ کہ اس گھر کے خادم تھے، لیکن آپ کی امانت داری، دیانت داری اور اونچے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور آپ کے ان کمالات کو صرف چہرہ دیکھ کر کے پہچان لینے کی وجہ سے عزیز مصر نے گھر کے اندرونی کاموں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا۔ جہاں تک دوسرے لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک پورا گھر کا فرد بنا کر کے رکھا تھا، اور گھر کے سارے اندرونی کام، جس کی وجہ سے خود اپنی بیوی سے بھی اس نے پردہ نہیں کروایا تھا۔ اگر پردہ ہو جائے تو پھر اگرچہ کہ اس ماحول کے اعتبار سے پردہ ان کی شریعت کا حکم ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر اچھے کلچر میں مرد اور عورت کا فرق اور ان دونوں کے درمیان شرم و حیا کا تناسب ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو ان تمام احوال کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنی جگہ محفوظ اور مامون رہتے تھے، لیکن اللہ نے جس بات کی جانب اشارہ کیا
وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں وہ تھے اس نے ارادہ کر لیا اور اس نے پھسلانے کی کوشش کی اور اس نے تمام دروازوں کو بند کیا اور یوسف علیہ السلام کو دعوت دی۔ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور اپنے آپ کو محفوظ کیا اور اس بات کا حوالہ دیا کہ میرا پروردگار مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب کہ میرا آقا مجھے ایک بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور اگر میں تمہاری اس دعوت کو قبول کر لوں تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور ظالم آدمی اس دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ گزشتہ کا خلاصہ ہے، اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہاں کا جو اندرونی ماحول تھا، اس ماحول کے نتیجے میں لقد ہمت بھی، اس خاتون نے تو پختہ ارادہ کر ہی لیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا۔ وہم بہا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چکا تھا۔ یہاں ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھے بغیر اس کا صرف ترجمہ کر لیا جائے تو عصمت انبیاء کا مسئلہ آ جائے گا کہ ایک یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز رہنے کے باوجود ہم خدا نخواستہ اس کا ترجمہ غلط طریقے سے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے بہت نازک موقع ہے، اس لیول کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لیول اللہ نے بیان کیا ہے۔ ان دونوں کے ارادے کا جو لیول تھا، ان کے انٹینشن کا جو لیول تھا، وہ لیول یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ چنانچہ جہاں پر اس خاتون کے ارادے کا ذکر ہے وہاں پر لفظ لام آیا ہے، لام تاکید کے لیے آتا ہے، اہمیت کو اور اس کی تاکید کو بتلانے کے لیے لام آتا ہے، اور ایسے ہی اس کے بعد پھر قد کا ذکر کیا۔ قد بھی کسی بات کی تحقیق کو اور اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لام تاکید اور قد کے داخل کر کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِيُوسُفَ۔ وہ خاتون کا تو ارادہ ایسا تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ وہ کر چکی تھی، اور اس کے پاس مکمل اس سلسلے میں تیاری تھی۔ تو یہ بالکل تحقیقی اور بہت ہی زیادہ مضبوط ارادے کا ہونا ایک لیول، ہمہ کا جو لیول ہے، ارادے کا جو لیول ہے، وہ خاتون کا تو یہ ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ارادے کی بات آئی تو وہاں پر صرف اتنا فرمایا وَهَمَّ بِهَا۔ یہاں پر نہ لام آیا ہے، نہ قد آیا ہے، نہ اور کوئی لفظ آیا ہے جس سے تاکید سمجھ میں آئے۔ اور ان کے دل میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ خیال ایسے ہی جیسے روزے دار کو حالت روزے میں پانی کا خیال آ رہا ہے، روزے دار کو حالت روزے میں بھوک کی وجہ سے کھانے کا خیال آ رہا ہے، تو یہ خیال کوئی برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے کہ اپنے روزے کے باوجود وہ جا کر کے پانی پی لے، یا اپنے روزے کے باوجود وہ پانی کے خیال کو اپنے دل میں جمائے رکھے، روزے کے باوجود اپنے اس خیال کو استعمال کرتے ہوئے وہ جا کر کے کھانا کھا لے اور بھوک مٹا لے، یا کھانا کھا لینے کا پختہ ارادہ کر لے، پانی پی لینے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہ تو غلط ہے۔ لیکن اگر کسی روزے دار کو صرف کھانے کا خیال اپنے ذہن سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ اسی نوعیت کا تھا، اور اتنا تو آنا ان کے بشری تقاضے اور فطری تقاضے پر مشتمل تھا، ورنہ امتحان ہی کیا ہوا کہ عورت کو خیال آیا، وہ عورت نے ارادہ کر لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو کوئی خیال بھی نہیں ہے، تو وہ بچنے کا فائدہ ہی کیا ہے اس میں؟ یعنی اس کو یہ تھوڑا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ارادے اور اختیار سے ایسے حالات کا مقابلہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہے، تھوڑا ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فطری اور بشری تقاضے کے مطابق ان کو دل میں یہ بات آئے، اور اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں میلان کے پائے جانے کے باوجود محفوظ ہو جائے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ کسی کے برائی کا ارادہ ہوا ہو اور وہ بچے کو اس سلسلے میں کوئی شعور ہی نہیں ہے، اور شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بچ گیا ہے، تو اس کا کیا کمال ہے؟ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس برائی سے مقابلہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جبکہ ہم پہلے اس بات کو مانیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی اس طرح کی فیلنگز تھی۔ جب مانیں گے اور وہ فیلنگز کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچائے، تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ بعض لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال اگر اس خاتون کی جانب چلا گیا، ہم اگر مانیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت میں جب ہم اس بات کو مانیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کیا، کیسے سیکیور کیا، جبھی سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے یہ قرآن کی صداقت ہے کہ بالکل جو ہے وہ سچ قرآن بتا رہا ہے، اور اسی سچائی کے اندر ہماری تربیت ہے کہ ایسا نہیں کہا قرآن نے کہ جہاں اپنوں کا بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو بہت پاک دامن بیان کر لیے، بہت جو ہے پاک یعنی ایسا بیان کر دیے کہ جو حقیقت سے بھی آگے نکل جائے، اور جہاں اس خاتون کو بیان کرنے کی اور بدکاری کے ارادے کو بیان کرنے کی ضرورت آئی وہاں قرآن تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان کی بات آئے تو قرآن اس کو بالکل اڑا دیتا ہے۔ نہیں، قرآن کی سچائی اور صداقت ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، خاتون کا تو پورا کا پورا ارادہ ہو چکا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ ارادہ نہیں، عورت کا خیال آ چکا تھا۔ بس یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے، اور اس کے حساب سے یہ بہت مناسب بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وَهَمَّ بِهَا پر بعض قرأت کے اعتبار سے وقف ہے، یہاں اس قرآن میں تو نہیں ہے، بعض نے یہاں پر وقف کیا ہے اور بعض نے یہاں پر وقف نہیں کیا۔ اگر یہ وقف نہ کریں گے تو اس صورت میں مطلب ہو جائے گا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ رب کی کوئی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ مطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی گئی تھی اللہ کی جانب سے، اور جو دلیل اللہ نے ان کے پاس بھیجی، وہ اگر یوسف علیہ السلام نہ دیکھ لیتے تو خدا نخواستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا۔ وہ کیا دلیل تھی، وہ کیا بات تھی، اس سلسلے میں قرآن نے تو سکوت اختیار کیا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی، وہ قرآن نے تو نہیں بتایا، لیکن مفسرین کے اس سلسلے میں چند اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر اور چہرہ
گویا کہ ان کے سامنے آ گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دانت میں انگلی دبائے ہوئے ہیں اور گویا کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سنبھل کر کے کہیں پر تم پھسل نہ جانا۔ اور کوئی بعید بھی نہیں ہے، ایسا ہونا کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 7 سمندر پار بچہ ہوتا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور وہاں بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور یہاں بغیر اس کی اطلاع دیے ہوئے ماں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، باپ کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور فون کر کے ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے، خیر خیریت تو ہے، حالات تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں آپ کو کیسے پتہ چلا، کیا ہے؟ نہیں بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ تو نہیں آپ کو کیسے، مجھے کچھ پتہ ہوتا چلا نہیں، مجھے ذرا بے چینی ہو رہی تھی اس وجہ سے میں فون کر لی، حالات تو خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اب بچہ آخر میں مجبور ہو کر کے کہتا ہے نہیں ایسا چھوٹا موٹا حادثہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ذرا بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا بالکل صحیح بات ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، صبح سے مجھے تمہارا ہی خیال آ رہا اور میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ تعلق ہے اور وہ ربط ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا سننے میں آتا ہے اور بلکہ لوگ فون کر کے تعبیرات پوچھتے ہیں خواب کی، کہ خواب میں ماں خواب میں آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا برے کاموں کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ، اور بالکل واضح بات ہے، اب لوگ تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ اگر کچھ ایسے حالات ہیں تو اس سے بچ جاؤ۔ ایک صاحب نے کچھ دن پہلے فون کیا، وہ بیچارے پڑوس ملک کے ہیں اور وہاں کہیں آسٹریلیا وغیرہ میں رہتے ہیں، تو مختلف چیزوں کے سلسلے میں رابطے میں رہتے۔ تو انہوں نے کچھ دن پہلے فون کیا اور کہا کہ میں نے امی جان کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں لیکن پیر ہل رہے ہیں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ان کی میت رکھی ہوئی ہے، وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ پیر ہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے اپنے قریب کے لوگوں سے کہا کہ امی جان کا انتقال ابھی نہیں ہوا، وہ تو ابھی زندہ ہے، دیکھیے پیر ہل رہے ہیں۔ تو دوسروں نے کہا کہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جسم کا اور دوسرے اعضاء ہلنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی امی جان زندہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر میں یہ امی جان اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور ان کے قریب کوئی اور خاتون تھی، ان سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی کہا تھا کہ میرا لیور چینج کر دیا جائے، ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا، لیکن تم لوگوں نے یہ کام نہیں کروایا۔ اور اس کے اوپر وہ افسوس کا اظہار کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ لیٹ گئی اور پھر انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے رابطہ کیا اور وہ تعبیر کے سلسلے میں فکر مند تھے کہ یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اس سلسلے میں اسٹڈی کی اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ زندگی میں حالات کیا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی تھا، آخری وقت میں وہ چینج کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹرز مشورہ دیے تھے، اور پھر ڈاکٹرز ہی کا کہنا تھا کہ ان کی عمر کے حساب سے اب یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے چینج کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آخری عمر میں چونکہ وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، کچھ بول نہیں پاتی تھی، شاید ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا علاج کروایا جائے، لیکن اسی بات کو لے کر کے ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، ہم کو تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ لیکن اب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اصلاً اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو وہ اپنی زندگی میں آپ لوگوں سے کروانا چاہتی تھی اور اس کے سلسلے میں اپنے بچوں کو وہ بار بار کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایسا کرو، مثلاً یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو۔ ماں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام جو آپ لوگوں سے کروانا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پابند کر رہی تھی،
اور ان کی نگرانی جب تک رہی آپ لوگ وہ کام کرتے رہے، کہیں شاید آپ سے ایسا کوئی کام چھوٹ رہا ہوگا، آپ غور کر لیجئے، اور اگر چھوٹ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا جو درد تھا وہ درد آپ کو اس انداز میں وہ خواب میں بتا رہی ہے۔ وہ درد کیا تھا کہ میں نے ایک کام کے سلسلے میں توجہ اپنی زندگی بھر دلاتی رہی، لیکن تم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ان کا لیور چینج نہیں کرے اس کی وجہ سے وہ تکلیف کا اظہار کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جس چیز کی جانب توجہ دہانی ہوتی رہی وہ کام اب چھوٹ رہے ہیں، اس بات کی جانب توجہ کی ضرورت۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو یہ آپسی ربط و ضبط ہے، یہ آپسی رابطہ ہے، یہ رابطہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور جنت تک تو یہ رشتہ چلنا ہی چلنا ہے۔ تبھی جب رشتہ جنت تک نہیں چلے گا تو ہمارے لیے تو جنت مشکل ہو جائے گی، ان کے قدموں کے نیچے ہی ہے وہ تو بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر کا اور آپ کے خیال کا سامنے آ جانا یہ کوئی عقلاً بعید بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بات سامنے کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غلط کام کے اندر مبتلا ہو جانے کی وجہ سے جو سزا اللہ کے پاس ہے وہ سزا اللہ نے سامنے کر دی۔ لیکن یہ سب ہوتا کب ہے یہ سمجھنا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بچنے میں کمال کیا ہوا بھئی، ایسی کوئی بات سامنے آئی تو بچے وہ، تو کمال کی کیا بات ہے؟ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو شاید خدا نخواستہ ملوث ہو جاتے، یہ سوال کسی کو پیدا ہو سکتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ اپنی جانب سے بچنے کے، کسی گناہ سے بچنے کے پورے اسباب کو اختیار کر لیتا ہے تبھی مدد کی شکل میں یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور بندہ اپنی جانب سے جب اسباب کو، اپنے اختیاری چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے مدد بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ کی جانب سے اگر مدد ہے تو یہ مدد اللہ کی جانب سے اسی وقت آتی ہے جبکہ بندہ مکمل اسباب کو گناہ سے بچنے کے اختیار کر لیتا ہے، تبھی یہ مدد آتی ہے۔ ایسے ہی کوئی نیکی کے کرنے کے سلسلے میں جب بندے کی جانب سے پوری کوشش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی مدد آ جاتی ہے کہ بندہ اس نیکی کو کر لیتا ہے، اگرچہ کہ حالات سازگار نہ ہو۔ چنانچہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا اتفاق، بلکہ اللہ کا ایسی مدد آئی ہوگی کہ بعض مرتبہ جب کوئی تکبیر اولیٰ کے اہتمام کا ارادہ کر لیا ہے اور کچھ دنوں سے وہ تکبیر اولیٰ کے لیے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، فجر میں بھی وقت سے پہلے الارم رکھ رہے ہیں، پورے اہتمام سے اٹھ رہے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چند دن ایسے گزر گئے اور آپ کی کوشش چلتی رہی۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ آپ ٹرافک میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو اندیشہ اس بات کا ہے کہ نماز تکبیر اولیٰ آپ کی چھوٹ جائے گی، اور آپ بہت فکر مند ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، کوشش میں ہے اور ادھر ادھر سے آپ بچا کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اسباب کے دائرے میں اگر آپ غور کریں گے تو تکبیر اولیٰ ملنا ناممکن تھا، لیکن جس مسجد میں جا کر کے آپ پہنچے وہ مسجد کی گھڑی 5 منٹ لیٹ تھی، مل گئی آپ کو تکبیر اولیٰ۔ ہوتا ہے ایسا، ایک مثال، ایسی بہت ساری چیزیں جب بندہ اپنی جانب سے پوری کوشش کر لیتا ہے تو اللہ کی جانب سے بھی اس سلسلے میں مدد آ جاتی ہے۔ تو اسی جانب اشارہ ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر اللہ اپنے رب کے برہان کو وہ نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس سلسلے میں خیال آ چلا ہوتا۔ تو دونوں مطلب اس کے ہے کہ وَهَمَّ بِهَا پر وقف کریں گے تو ایک مطلب، اور اگر وَهَمَّ بِهَا پر وقف نہیں کریں گے اور پورا پڑھ لیں گے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ تو اس کا دوسرا مطلب ہے۔
یہ دونوں مطالب یہاں پر نکل سکتے ہیں اور ان دونوں کی گنجائش ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ دو باتیں الگ الگ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو برائی اور بے حیائی سے دور کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف سے دور کر دیا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے اور یہ فرق سمجھنے کی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہم نے برائی سے دور کر دیا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ برائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام کے قریب آنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام تو ایک جاندار آدمی، عقل مند آدمی، ایک بڑے گھرانے کی اولاد، اگر وہ برائی سے دور ہو جائیں، دور بھاگ جائیں، تو یہ تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے اندر صفائی ستھرائی اور ان کے پاک دامنی اور مزاج کی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ برائی بھی یہ سوچتی ہے کہ میں ان کے قریب کیسے جاؤں۔ بہت ساری بری خصلت رکھنے والی لڑکیاں بھی ہماری شرافت کو دیکھ کر کے وہ نوز پیس ڈال لیتی ہیں، وہ اپنا دوپٹہ نیچے کر لیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پاک دامنی ہوتی ہے، اخلاق کی بلندی ہوتی ہے اور نظروں کا جھکاؤ جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو برائی خود بخود ہم سے دور ہوتی ہے، برائی کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور دراصل ہم اپنے آپ کو ماحول میں ڈھال کر کے، اور بہت سی مرتبہ ہم اپنے آپ کو تم چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، ایسے نعروں کے اندر اور ایسی باتوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر کے، برے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کر کے، اپنا حلیہ اور اپنا بشرا بدل کر کے اور اپنے ماحول کو خراب کر کے ہم برائی کو اپنے پاس انوائٹ کرتے ہیں، برائی کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ورنہ برائی کے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اچھائی کے پاس آئے، وہ برائی کے پاس ہمت نہیں ہے۔ وہ تو بہت جگر کی بات ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اچھے آدمی کے پاس آ جانا، وحشت ہونے لگتی ہے، وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہی تو مطلب ہے اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال المحبۃ فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الدین والثقۃ فی الدین والسعۃ فی الرزق۔ جو سنت کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکرام کرتے ہیں 4 طریقوں سے۔ نیک لوگوں کے دل میں ان کا میلان ہوتا ہے۔ آپ اگر سنت سے محبت کریں تو نیک لوگوں کے دل میں آپ کا میلان ہوگا، نیک لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے، آپ کے نیک خصلت دوست آپ سے قریب ہوں گے، جن کی طبیعت میں سلامتی ہے، جن کے گھر میں تربیت ہے، ویسے دوست آپ سے قریب ہونا چاہیں گے۔ اور اگر کوئی آپ سے دور ہونا چاہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ وہ آپ کو شریف سمجھ کے آپ سے دور ہو رہے ہیں، ارے بھائی ان لوگوں کے ساتھ رہے تو اپنے کو بہت کچھ، اپنے کو بھی پابند بن جانا پڑتا، تو وہ آپ کے ساتھ رہنے کے قابل بھی نہیں۔ تو نیک لوگوں کے دل میں آپ کی جانب میں اعلان پیدا ہوتا ہے، ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہر کوئی آپ سے دوستی نہیں کرتا۔ المحبۃ فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، نیک آدمی کی وجہ سے جو برائی والے ہیں ان کے دل میں ایک قسم کا رعب پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کی ہیبت پیدا ہوتی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم سنتوں کو چھوڑ کر کے، ہم دین کو اور شریعت کو بھگا کر کے، اپنے ماحول کو خراب کر کے، ہم پھر یہ کہیں کہ بھائی ہم نہیں چاہ رہے تھے، اس کے باوجود بھی برائی ہمارے پاس آ گئی ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا، فلاں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، میں تو صرف ریکویسٹ بھیجا تھا، فلاں نے ایکسیپٹ کیا ہے،
ہے نا، آج کل کے ٹرمز ہے بہت سارے، میں تو صرف ریکویسٹ بھیجا تھا اور فلاں نے ریکویسٹ بھیجا تھا، میں تو صرف ایکسیپٹ کیا تھا، اور کیا کیا تھا. تو یہ کیا ہے کہ آپ کسی ایسے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں جس گروپ میں احتیاط نہیں ہے، تو آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جس ماحول کے اندر آپ برائی کو انوائٹ کر رہے ہیں. آ جاؤ، قریب آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا نظام بنایا تھا اور اپنے آپ کی جو تربیت کی تھی، اللہ نے ان کی جو تربیت کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو الٹے پاؤں پھیر دیا، برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بھگا دیا کہ وہ بھاگ کر کے بچ گئے، نہیں، برائی کو پلٹا دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اپنی تربیت یہ برائی کو پلٹاتی ہے اور برائی کو واپس کرتی ہے، اور ہمارے اپنی تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہم کچھ ایسے حالات کے اندر چلے جاتے ہیں اور ماحول ایسا بنا لیتے ہیں کہ برائی کو ہم پھر پلٹاتے نہیں ہیں بلکہ برائی کو انوائٹ کرتے ہیں. اس لیے اس کے اندر ہمیں سبق ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہو من عبادنا المخلصین فرمایا، مخلصین نہیں فرمایا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں، منتخب بندوں میں سے ہیں. مخلص بندوں میں سے ہیں نہیں فرمایا بلکہ منتخب بندوں میں سے، انہیں چن لیا گیا، انہیں چن لیا گیا، یہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ ہم بھی اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہو جائیں. اور کیسے ہوں گے اللہ کے چنندہ بندے؟ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے کتاب کی وراثت کے لیے، کلام اللہ شریف کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کے سینوں کو ہم نے چنا ہے، ہم نے چنا ہے. یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے کہ امی ابا کی خواہش تھی اس وجہ سے ہم حافظ بن گئے. وہ تو خواہش دل میں پیدا کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، اور پھر ہم کو حافظ بننے کے اسباب مہیا کیے گئے ہیں، کرائے گئے ہیں، ہمیں دوڑایا گیا ہے. وہ تو اللہ کی جانب سے اصطفاء اور انتخاب ہے. تو یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے کہ ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا. اتنے بڑے بڑے اتفاقات نہیں ہوتے، اور اللہ کے پاس ایسا نظام نہیں ہے کہ جو چاہے وہ ہو جائے، جو چاہے. وہ تو سب سے بیسٹ پلانر ہے، سب سے بہترین پلان اللہ کا ہوتا ہے. بہت ہر چیز ایک بہترین منصوبہ بندی کے تحت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوا صرف ایسے ہی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دشمنی ہو گئی اور کنویں میں ڈال دیے. نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اللہ کی چھپی ہوئی ہے اور پوری منصوبہ بندی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچانا ہے. ایک اندھیرے کنویں سے نکال کر کے تخت سلطنت پر بٹھانا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہے. اگر کوئی ایسے ہی شہزادہ بن کر کے آگے چل کر کے تخت سلطنت پر بیٹھ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہیں. اب ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے منتخب بندوں میں کیسے شمار کروائیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم اپنے بس بھر اور اپنی استطاعت کے بقدر محنت اور کوشش کر لیتے ہیں اور اپنی تربیت کا اہتمام کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی پھر آ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم